آج ہم بات کریں گے کہ کیسے سٹریس ہارمون بال گرنے کی وجہ بنتا ہے۔ ہیئر لاس کی وجہ سے جو بال جھڑ جاتے ہیں انہیں پھر سے اگانے کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ریمیڈی، کوئی انفارمیشن، کوئی آرٹیکل نہیں چھوڑتے، لیکن ہیئر لاس کی ایک بہت بڑی وجہ جو سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ ہے، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ ہے سٹریس ہارمونز کا جسم میں غیر ضروری طور پر بڑا ہونا، جو گردوں کے اوپر موجود ایڈرینل گلینڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ 3 طرح کے سٹریس ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے: نور ایڈرینلین، ایڈرینلین اور کورٹیسول۔ جب بھی آپ کا جسم کسی بھی طرح کے تناؤ میں آتا ہے تو ان کا لیول جو ہے، خاص کر کورٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے، جو فوری طور پر جسم کی پروٹین کو توڑ پھوڑ کر خون میں گلوکوز کا لیول بڑھاتا ہے۔ اس توڑ پھوڑ کا اثر آپ کے ناخن، بال اور جلد پر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ کورٹیسول کا لیول کم ہو تب بھی یہ ہیئر لاس کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس میں بال جھڑنے کا پیٹرن مختلف ہوتا ہے۔ اس میں سر کے پچھلے حصے میں گنج پن کے گول پیچز بن جاتے ہیں، جسے ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ کم و بیش 80% مرد اور 40% عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اب سٹریس کی وجہ سے جو ایڈرینل گلینڈ کو شاک لگتا ہے اور اس کے نارمل ہارمون پروفائل میں ڈسٹربنس آتی ہے، تو جسم کا مدافعاتی نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ جسم میں آٹو امیون رسپانس پیدا ہوتا ہے، اور آٹو امیون رسپانس کے ٹریگر ہونے سے جو اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں وہ باڈی کے ٹیشو کو کھانے لگتی ہیں، جس کا شکار خاص طور پر آپ کے بالوں کی جڑیں ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم کہیں تو باڈی اپنے آپ کو خود اندر سے کھانے لگتی ہے اور بالوں کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ بال جو عام حالات میں شاید 4 سال کی عمر پوری کرتے، وہ قبل از وقت جھڑنے لگتے ہیں اور سیریس اسٹافجی پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب سٹریس ہارمونز کے لیول بڑھنے سے ہو رہا ہوتا ہے، مگر آپ اسے عام طور پر نوٹس نہیں کر پاتے، تو آخر کار یہ ہیئر لاس کا باعث بنتا ہے۔ اسے ٹیلوجن ایفلوویم کہتے ہیں، اس پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ ہیئر لاس میڈیسنز آکسیجن اور نائٹرک آکسائڈ کی سپلائی کو بڑھا دیتی ہیں تاکہ بلڈ فلو بہتر ہو اور بال گرنا بند ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ ادویات جسم کے ایک انزائم 5 الفا ریڈکٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں، جس سے ٹیسٹوسٹیرون ٹی ایچ ٹی میں تبدیل نہیں ہو پاتا، اور یہ ٹی ایچ ٹی ٹیسٹوسٹیرون کی بہت ہی پاورفل قسم ہے اور بالوں کی ایپیڈرمس لیئر کو متاثر کرتا ہے، سخت کر دیتا ہے، ہیئر فالیکل کی طرف آکسیجن سپلائی اور بلڈ فلو کو کم کر دیتا ہے۔ اس سے نیوٹرینٹ بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچ پاتے اور فیبروسس کی وجہ بنتا ہے۔ ہیئر فالیکلز میں کیلسیفیکیشن کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بال اگ نہیں پاتا۔ جو لوگ ہیئر لاس کا شکار ہوتے ہیں ان میں یہ ٹی ایچ ٹی اور 5 الفا ریڈکٹیز بڑا ہوا ملتا ہے، اور جن لوگوں میں 5 الفا ریڈکٹیز کم ہوتا ہے وہ ہیئر لاس سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 الفا ریڈکٹیز ہی یہ پرائم فیکٹر ہے اس بات کے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ ہیئر لاس کا شکار ہوں گے یا نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے انسولین اور شوگر پر۔ یہ جو کورٹیسول ہے، آٹوفیجی کے پروسیس سے جیسے ہی شوگر کی سپائکس بلڈ میں پیدا کرتا ہے تو انسولین کی سپائکس بھی پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ انسولین کی سپائکس 5 الفا ریڈکٹیز کی سپائکس بننے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر جو پولیسسٹک اووری سنڈروم ہوتا ہے، یہ لو پروجسٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس لو پروجسٹرون کی وجہ سے بھی اس انزائم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ وجہ بنتا ہے ایلوپیشیا کی۔ بال روکھے اور پتلے ہو جاتے ہیں، تو اس انزائم کو روکنے کے لیے فوراً سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لو کارب ڈائٹ پر آ جائیں۔ یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ کیٹو کرتے ہوئے خود کو کسی مشکل میں ڈالیں اور 5% کارب پر آئیں، لیکن اگر آپ اپنی روزانہ کی خوراک کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کم و بیش 95% کارب ہوتا ہے، جس میں فائن شوگر، میدا اور بیکری آئٹم جیسے پاستا، پیزا وغیرہ، انہیں معمول کی خوراک سے نکال دیں تو بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور آپ کو ہیئر فال کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز میں بھی بہت فرق پڑے گا۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا واٹر فاسٹنگ جو ہے وہ بھی آپ اس کا زندگی کا معمولات کا حصہ بنائیں۔
ہیئر لاس میڈیسن تک اگر نوبت نہیں پہنچی تو خوراک کے اندر زنک انٹیک پر دھیان دیں۔ پی ایچ اے جو ایک اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے اور اس کے علاوہ جی ایل اے جو اومیگا 6 ہے، یہ اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں جنہیں اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا کے ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور ہیئر لاس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سب نیچرل انگریڈینٹس ہیں اور 5 الفا ریڈکٹیز کے نیچرل انہیبیٹر بھی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے ایک آسان ٹیسٹ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ اندازے سے 60-70 بالوں کو کھینچنے سے اگر 5 سے 7 بال اکھڑ جائیں، ہاتھ میں آ جائیں تو یہ نارمل ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں تو یہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ کورٹیسول کا اضافہ آپ کے بالوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسینشل نیوٹرینٹس کی کمی ہے اور آپ کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس طرح سر کے پچھلی طرف یا مڈ سیکشن میں بال موٹے ہیں اور اگلی طرف بال پتلے ہیں تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ مستقبل میں آپ ہیئر لاس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہیئر لاس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ چینل پہ آنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔